سمجھ گئے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی صحابی کے ساتھ. آج بعض لوگ نا نوجوان لوگ بیٹھ کے صحابہ کرام پہ طنز کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. ریفری بنے ہوئے ہیں, ریفری. تو ان کو اپنی موت سے ڈرنا چاہیے. خیر یہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہو. یہ ایک نعرہ کہ غلط جو ہوگا وہ تو غلط ہی ہوگا, چاہے جو بھی کرے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر صحابی نے غلطی کی تو غلطی کو تو غلطی کہیں گے. غلطی کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہادی غلطی اور ایک وہ غلطی جو ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی وہ غلطی اجتہادی تھی, وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ غلطی نہیں تھی, وہ حکومت کی لالچ میں نہیں تھی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس طرف آ گیا تو پھر یہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں نا, ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں پھر ان کا بات ان کے دلائل سے جواب دینا. آپ ان کا جواب دینا دلائل سے. ایک بات ہو تو جواب دینا, اس کے تو سینکڑوں کلپیں ہیں اور ان کا اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام ہے بھی نہیں. ہمارے تو اس کے علاوہ بھی درجنوں کام ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہے تو اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ دیکھو کوئی, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایسے تو کل کوئی اور اٹھے گا پھر آپ کہیں گے اس کا جواب دو, پرسوں کوئی اور اٹھے گا آپ کہیں گے اس کا. بھائی وہ اہل نہیں ہے. کس ادارے نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ تحقیق سینٹر کھول سکتے ہیں, ریسرچ سینٹر کھول سکتے ہیں؟ ایک عامی آدمی جس نے MBBS نہیں کیا, جو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اٹھ کے تحقیقات پیش کرے کہ اس میڈیسن میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اور 400 کلپ بنا دے, تو آپ کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو اسپیشلسٹ ہوں گے کہ آپ اس کے کلپ کا جواب دیں؟ وہ کہے گا یہ ہے کون, یہ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہے, کون سی میں کیوں اس کو لفٹ کراؤں, میں اس کی باتوں کا جواب کیوں دوں؟ اجتہاد کرنا, قرآن و سنت سے فقہی مسائل اخذ کرنا, اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر مجتہد والی صلاحیتیں نہیں ہیں اور امت گواہی نہ دے جب تک, اور آپ سے بڑے علماء گواہی نہ دیں جب تک کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, تو آپ کو اپنی تحقیق پیش کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اہل نہیں ہیں اس کے. وہ رفع الیدین پر جو اس نے دلائل دیے, میں نے جواب دیا تھا جمعے کے بیان میں, وہ سن لیں کلپ. لیکن یہ کہ ایک رفع الیدین کی بات میں نے کر دی, وہ تو سینکڑوں مسائل ہیں. اگر یہ بات ہوگی تو اصلاح امت کا کام کون کرے گا بھائی؟ کیونکہ یہ بحثیں امت میں ختم ہو چکی ہیں, ان پر مذاہب مدون ہو چکے ہیں. اب نئے سرے سے ان بحثوں کو اٹھاؤ گے تو علماء کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی. تو جو آدمی اہل نہیں ہے, دیکھو ایک مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس نے حکمت نہیں پڑھی ہوئی, اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں حکیم ہوتے تھے, جو باقاعدہ حکیم نہ ہو, تو اس کے لیے لوگوں کا علاج کرنا جائز نہیں ہے. اگرچہ اس کے علاج سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو پھر بھی یہ گناہ گار ہوگا, اس لیے کہ یہ فائدہ تکے میں ہو رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اہل نہیں ہے. اب اگر اس کے فائدہ ہو بھی رہا ہے تو پھر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ تکے میں فائدہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کہیں بھی دنیا میں آپ کلینک کھول نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس آپ ڈاکٹر نہ ہو یا حکمت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. پاکستان میں بھی خلاف قانون ہے, یہ جو جگہ جگہ عطائی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں نا, خلاف قانون ہے, یہ اجازت نہیں ہے ان کو. کوئی بھی آگے بیٹھ کے کلینک کھول لے اور چورن چٹنی بانٹنا شروع کر دے لوگوں کو. وہ چاہے کتنے ہی دعوے کرے, بولیں گے بھائی آپ کس ادارے سے, حکمت کا علم آج تھوڑی ہے, وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا. تو کون سے ملک کے بڑے بڑے حکیم ہیں جنہوں نے آپ پر اعتماد کر کے کہا کہ ہاں یہ بھی اہل ہے؟ وہ تو آپ سے دستبردار ہیں. حکیم مرسلین کہتا ہے مجھے بھی اس سے تعلق نہیں ہے. حکیم سعید وہ کہہ رہے ہیں میرے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے جتنے دنیا کے حکیم ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس نوجوان کو میں نہیں جانتا, یہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آیا. اب اگر آپ اس سے چورن چٹنی لینے جاؤ گے تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی, چاہے وہ چورن کتنا ہی فائدہ پہنچائے. اگر وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو سمجھ لو اس کے سائیڈ افیکٹ اس سے زیادہ ہیں. سائیڈ افیکٹ زیادہ ہے, وہ آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے.
جو لوگ انجینئر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں نا, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کو فائدہ پتہ چل رہا ہے, سائیڈ افیکٹ پتہ نہیں چل رہے. ایسی تباہی آنے والی ہے, آپ کا سارے علماء سے اعتماد ختم. کچھ دنوں میں آپ انجینئر سے بھی ہاتھ کھینچو گے اور آپ ایک نیا فرقہ بن کے سامنے آؤ گے امت کے. یہ ہوگا. ابھی تو آپ کو افیکٹ نظر آ رہے ہیں, سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آ رہے. کچھ دنوں میں سائیڈ افیکٹ ہوں گے. کسی جعلی حکیم سے علاج کراؤ, وقتی فائدہ بہت اچھا ہوتا ہے جعلی, کیونکہ وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں ٹھا کر کے لگیں آپ کو. وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں اس دوا سے گردوں خراب ہو رہے ہیں یا پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں, ٹھا کر کے لگے گی وہ دوا. تھوڑے دنوں میں جب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے. اسی طرح کسی ایسے شخص کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جو MBBS ڈاکٹر نہ ہو. اب آپ کیا, میں نے ڈاکٹروں کی کتابیں بہت پڑھی ہیں, اور یہ مضمون چینج نہ ہو جائے تو گچی پکڑ کے رکھیں, جہاں سے چلے تھے نا وہاں سے چلنا ہے ہم نے آگے, کیونکہ میں وہ ٹریک چینج کرتا رہتا ہوں, وہ باز نہیں آتا میں. تو اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے تاکہ موضوع ہمارا ہٹ نہ جائے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں باتیں. تو اب MBBS ڈاکٹر ہے, ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھی, ملک کے ڈاکٹر گواہی نہیں دے رہے کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے. ہاں مانتے ہیں اس کو کلینک کھولنے, وہ ایسے ہی اٹھ کے بیٹھ گیا. فوراً چھاپا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, کیس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, پتہ نہیں کون سی دفعہ لگے گی اور اندر ہو جائے گا وہ. اب اگر وہ کہے کہ میں جو دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ پیناڈول کے اس فارمولے میں یہ ہے, اور امریکہ کے فلاں ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ پیناڈول جو کھلائی جا رہی ہے اس میں جو پیراسیٹامول ایک جزو ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو, اس کی بات نہیں سنی جائے گی, اس کا چیلنج نہیں سنا جائے گا. بولے گا تجھے بٹھایا کس نے ہے, جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت کس نے دی. لیکن ہمارا دین اور اسلام اتنا یتیم ہو گیا ہے کہ جو نتھو پھتو اٹھتا ہے بیٹھ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے, اور پبلک اس کو زیادہ سنتی ہے کیونکہ وہ نئی نئی باتیں لا رہا ہے مارکیٹ میں. لوگوں کو عادت ہوتی ہے نیا سننے کی. لوگوں کو عادت کیا ہوتی ہے, یار یہ تو سب کر رہے ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, یہ اتنا, تو کوئی نئی چیز لاؤ نا. تو یہ عجیب عجیب سی چیزیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ کون سی نئی چیز لے کر آ رہا ہے, یہ بھی عجیب بات ہے. یہ نئی چیز لاتے ہیں مگر لیبل پرانا لگاتے ہیں اس کے اوپر. یہ نیا فرقہ بناتے ہیں مگر لیبل کیا لگاتے ہیں, ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے, ہم ختم کر رہے ہیں. یہ زبان سے کہتے ہیں ہم دوسروں کی نفی نہیں کر رہے, مگر طرز عمل کیا ہوتا ہے, ان کو سننے والا سب سے بددل ہو جاتا ہے. تو نفی کر رہے ہیں. تو یہ ایک نہیں ہے, بہت سارے اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو بھائی ہمارا دین یتیم, جیسے میڈیکل سائنس آج تھوڑی ایجاد ہوئی ہے, چلتا آ رہا ہے صدیوں سے. تو اب اگر کوئی ڈاکٹر تحقیق کرے گا, ریسرچ پیش کرے گا, اس کو تو سنا بھی جائے گا. ڈاکٹر کے علاوہ کوئی یہ کام کرے گا, بھائی کون ہو تم. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا میں نے کبھی پولیو کے قطروں کے خلاف, حفاظتی ٹیکوں کے خلاف بیان نہیں کیا. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار پولیو اتنی بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف, اور یہودیوں کی سازش ہے, اور یہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں. ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس میں جراثیم ہے یا نہیں ہے. بعد میں جمعے کے بعد مجھے داڑھی والوں نے پکڑ لیا, بولے آپ کو پتہ ہی نہیں. انٹرنیٹ پہ پورے 2-3 صفحے نکال کے لائے, پولیو تو زہر ہے اور اس میں تو اولاد ختم کرنے کے جرسوم میں یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں, اور یہ حفاظتی اور نیسلے کے پانی میں یہ ہے, اور مردانہ قوت ختم, اور یہ بند کیا بول. میں نے کہا میں نہیں کر رہا بھائی بیان اس موضوع پر. کیوں بھائی, کیوں نہیں کر رہے مفتی صاحب. میں نے کہا بھائی اگر اس میں جراثیم ہیں تو یہ ڈاکٹر بتائے نا ہے جراثیم, ڈاکٹر کیوں چپ بیٹھے ہوئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی اگر نیسلے میں جراثیم ہے, کوئی اولاد ختم کرنے کے جراثیم ہیں, تو یہ مجھے سمجھ میں کیوں آ رہا ہے, ڈاکٹروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہیں, ڈاکٹر کی ایک جماعت آئے بولے مولوی صاحب یہ تو میں بیان کروں گا, اس میں تقلید کر رہا ہوں کس کی, ڈاکٹروں کی. کیونکہ جب میرے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے تو میں یا تو میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کے ڈاکٹر بن کے تحقیق کروں, اور اگر میں تحقیق کا اہل نہیں ہوں تو تقلید کروں. میں نہ محقق ہوں کہ تحقیق کرتا ہوں اور نہ مقلد ہوں, تو پھر میں کیا بنوں گا, پھر تو جاہل ہو جاؤں گا نا میں. 2 ہی راستے ہیں شریعت میں, یا تو علم حاصل کر کے مجتہد بنو, براہ راست تحقیق کرو قرآن و سنت سے, اور اگر مجتہد نہیں بنتے تو کسی مجتہد کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. تو پھر مجتہد کی کرو.
بڑے بڑے جو مجتہدین گزر چکے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن و سنت کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے. قرآن و سنت نصیحت کے لیے آسان ہے, فقہی مسائل کے لیے آسان نہیں ہے. یہ خود قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. یہ نہیں کہا لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, مسائل کے لیے آسان کر دیا, یہ نہیں ہے قرآن میں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, یہ نہیں کہا کوئی ہے مجتہد بننے والا. ہم نے تو اتنا آسان کر دیا, خود سمجھ کے مسائل نکالو, یہ نہیں ہے قرآن میں. مسائل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ پر اس نصیحت کو, یعنی یہاں ذکر سے مراد نصیحت نہیں, پورا قرآن ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں اللہ نے قرآن کا نام ذکر کیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ذکر کے لیے, آسان. ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے. وہاں قرآن کا الگ نام استعمال ہوا ہے تو پتہ چلا آگے ذکر سے مراد قرآن نہیں بلکہ نصیحت ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر, ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا. اس سے پتہ چلا اس سے پورا قرآن مراد ہے. نہیں آ رہی نا سر, یہ بھی نہیں آ رہی تو باقی کہاں سے سمجھ میں آئیں گی جو اس سے زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل کیا, آگے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں ما نزل الیہم کے نازل کیا ہوا ہے. اب اگر قرآن, یہ منکرین حدیث جو ہے نا, یہ یہی آیت پیش کرتے ہیں حدیث کے خلاف. کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا تو حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور جو فقہ کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں فقہ کے خلاف, حالانکہ اس آیت سے نہ فقہ کی نفی ہو رہی ہے نہ حدیث کی. اس میں تو ہے کہ نصیحت کے, نصیحت کسے کہتے ہیں, جنت جہنم کی باتیں, اللہ کی کبریائی, اللہ کی قدرت, اللہ کی محبت, اللہ کے احسانات. یہ والا ٹاپک قرآن میں اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی ترجمہ پڑھے گا اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, قوم سمود, قوم عاد, بھئی اللہ نے نافرمانوں کو کیسے تباہ کیا, بہت آسان ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت, عبرت جسے کہتے ہیں, عبرت کے لیے آسان کر دیا. اور جہاں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ نبی کھول کھول کے بیان کریں. تو جب نبی کھول کے بیان کریں گے اس کا مطلب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. کیا پتا چلا قرآن مشکل تھا تبھی تو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, آسان ہوتا تو تھوڑی ہمیں سمجھ میں آ جاتا. پھر کیوں نبی کو بتا رہے کہ نبی بیان کریں گے. اور آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, نبی کے بیان کے بعد پھر کیا ہوگا, یہ لوگ غور و فکر کریں گے. فکر کا لفظ نہیں, تفکر, عربی میں باب تفاعل کہتے ہیں مشکل سے تکلف کے ساتھ کوئی کام کرنا. کیا مطلب, پھر یہ عقل لڑائیں گے, غور و فکر سے کام لیں گے, بہت گہرائی میں گھسیں گے تو مسائل کا استنباط ہوگا, قرآن کھلے گا پھر ان کے سامنے. اور تفکر مفکر لوگ کرتے ہیں, ہر آدمی کو تفکر کی اجازت. ایک بات. دوسری بات, تفکر کس میں کرنا ہے, پورے قرآن میں کرنا ہے, اور پھر قرآن کی تشریح حدیث ہے تو ساری حدیثیں اور پورا قرآن ملا کے تفکر کرنا ہے. تو جس کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں نہیں آتی وہ تفکر کا اہل ہے, وہ اہل ہو سکتا ہے تفکر کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خود حدیث میں نبی نے بتایا کہ جن لوگوں کو حدیث آتی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کا معنی بھی سمجھتے ہوں, یہ خود حدیث سے ثابت ہے. پتہ یہ چلا کہ ذہانت اور تفقہ کے اعتبار سے بھی امت کی دو قسمیں ہیں. بعض علم جانتے ہیں اس کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے, اور بعض جانتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گہرائی سے واقف ہوتے بھی ہیں. کیونکہ نبی, یہ حدیث کون سی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ. ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا میری طرف سے جو بات سنو پہنچا دو, بعض لوگ میری بات جانتے ہیں مگر غیر فقیہ سمجھتے نہیں ہیں, تو تم جب پہنچاؤ گے کسی کے پاس تو وہ جان بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا.
امام لیث بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، محدث. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم محدثین کے مذہب پر ہیں، نہیں، آپ محدثین کا یہ مذہب ہی نہیں تھا جو آپ کا ہے. محدثین اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہر آدمی اٹھ کے قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے. وہ فرماتے ہیں الحدیث مغلۃ الا لاہلھا، حدیث گمراہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں. نہیں آ رہی میرے خیال بات. تبھی تو امت نے بڑے بڑے یہ جو صحابہ کا دور تھا اس میں چند مخصوص لوگ تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، حالانکہ حدیث تو بہت سارے صحابہ جانتے تھے. چند مخصوص لوگ تھے، ان کے انگلیوں پہ نام گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پہ نام گنے جا سکتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کسی کی بحث ہو گئی، میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں مگر چپک جاتے ہیں لوگ نا. وہ کہہ رہے ہیں کچھ تقلید کا ثبوت دکھاؤ، حدیث سے تقلید کا ثبوت دکھاؤ. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن میں بھیجا تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے. اگر قرآن میں نہ ملے آپ نے فرمایا حدیث سے. فرمایا حدیث میں نہ ملے تو فرمایا اجتہاد کرو. اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں ہوتا نہیں ہے، اجتہاد کرو. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی نے ان سے پوچھا کہ کیسے مسئلہ بیان کروں، انہوں نے فرمایا پہلے قرآن میں دیکھوں گا. فرمایا نہ ملا تو فرمایا حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا اگر پھر بھی نہ ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پر وہ راضی ہے. میں نے ان سے کہا اگر ہر شخص کو قرآن و حدیث میں خود گھسنے کی اجازت ہوتی مسائل نکالنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل کو یہ نہ فرماتے کہ قرآن میں دیکھنا پھر حدیث میں دیکھنا پھر اجتہاد کر کے لوگوں کو فیصلہ سنا دینا، بلکہ یہ فرماتے کہ لوگوں کو قرآن پکڑا دینا، میری ساری حدیثیں سنا دینا، ان سے بولنا جو قرآن میں لکھا ہے جو حدیث میں لکھا ہے اس کو خود ہی فالو کرتے چلے جاؤ. حضرت معاذ ابن جبل اہل تھے، ان کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا اور یمن کی پبلک کا کام ہے معاذ ابن جبل کی تقلید کرنا، ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے. کیسے پولیس بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ بھائی 15 پہ فون کریں. تو ایک آدمی کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگ وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں. کوئی ٹماٹر بیچے گا، کوئی پیاز بیچے گا، کوئی رکشہ چلائے گا، کوئی بزنس کرے گا، چند لوگ اس کے لیے فارغ ہوں گے اور باقی لوگ ان کی تقلید کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر معاذ ابن وہ مجھے کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ وغیرہ وغیرہ فضول باتیں، تو یہ کہاں سے؟ تقلید کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، لفظ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. الفاظ آپ اس کو کچھ اور نام دے دو، ہمیں کیا ہے؟ کام تو وہی ہو رہا ہے نا جو مقلدین کرتے ہیں. تو آپ نام سے اگر آپ کہے کہ لفظ دکھاؤ تو آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں. تو میں نے ان کا جو یہاں ہوا ہے وہی چاروں مذاہب کے جو فالوورز ہیں نا وہ یہی والا کام امام حنیفہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر سارے محقق بن جائیں گے پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو وہاں بھیجا. انہوں نے ہاں ایک اس پر اشکال ہوگا کہ یہ تو قرآن نے اندھی تقلید سے تو منع کیا ہے. یقیناً اندھی تقلید کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. اندھی تقلید اور بصیرت والی تقلید میں فرق یہ ہے کہ تقلید کر کس کی رہے ہیں آپ. آئی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ ایسے کی تقلید کی جائے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جن میں خود عقل نہیں تھی اور وہ خود سیدھے راستے پر نہیں تھے. یہ تقلید اندھی ہوتی ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اور ایک تقلید وہ ہوتی ہے جو بصیرت کے ساتھ ہو. وہ تھی جو یمن کے لوگ معاذ ابن جبل کی کر رہے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ نبی کے سفیر ہیں، یہ نبی کے سفیر ہیں، یہ قرآن و سنت ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا جب امام حنیفہ مجتہد نہیں تھے، اگر اس وقت بھی کسی کی تقلید نہ کرتے ہو تو معاذ اللہ نقل کفر، بہت بڑے بیوقوف تھے معاذ اللہ، کہ جب خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور کسی کو فالو بھی نہ کر رہے ہوں. امام حنیفہ جب مجتہد بنے اس وقت انہوں نے تقلید
ترک کر دی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو مجتہد پر تھوڑی تقلید ہے, وہ تو خود محقق ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے, جب امام حنیفہ مجتہد نہیں بنے تھے اس وقت بھی کسی کو فالو بھی نہیں کرتے تھے. کیسی عجیب سی بات. پھر وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگے, اچھا امام حنیفہ کس دن مجتہد بنے کہ انہوں نے تقلید چھوڑی؟ میں نے کہا امام بخاری کس دن محدث بنے؟ یہ تو عجیب علم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آج ایک دن میں آپ یہ بن گئے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آہستہ 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 صلاحیت پیدا ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت کے علماء صلحاء نے گواہی دی کہ بھئی آپ اعتماد کیا کہ بھئی آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو فالو کیا جائے. تو یہ ایک دم سے تھوڑی ہو جاتا ہے. تو جیسے کوئی محدث یہ نہیں بنتا کہ 3:05 پہ محدث بنا وہ. تو یہ سب فضول چیزیں ہیں, ان میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لائیں کسی کو, میرے پاس انشاءاللہ ان کے ہر سوال کا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار یہ جو حرم میں 4 مصلے تھے, ایک عجیب فرقہ آیا ہے, اس نے کہا یہ حرم میں حنفی شافی 4 مصلے 700 سال رہے ہیں, یہ کتنی بڑی فرقہ واریت تھی. حنفیوں کا مصلہ الگ حرم میں, شافیوں کا الگ, مالکیوں کا الگ اور حنبلیوں کا الگ, 4 مصلے. میں نے کہا بہت غلط تھا, واقعی مصلہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کہاں تھے اس وقت ہیں؟ اگر آپ اس وقت موجود تھے تو آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی کہ یار 5واں ہمارا بھی ہونا چاہیے؟ شیعہ لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی, شیعہ لوگوں نے بڑی کوشش کی 700 سال تک کہ ہمارا بھی ایک مصلہ ہونا چاہیے, لیکن امت نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے بولا آپ اہل سنت سے خارج ہیں, لیکن 4 تھے. تو میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں تک آپ کا وجود تھا ہی نہیں. اور میں نے کہا وہ 4 مصلے تھے تو ان 4 کو ختم بھی ان چاروں میں نہیں مل کے کیا کہ بھئی ایک ہی امام ہوگا جس کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے. تو میرے پاس لایا کریں, میرے پاس فتنہ پرستوں کی باتوں کے جواب الحمدللہ موجود ہیں. لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ کہ میں سارے دن یہی کام کرتا رہوں گا تو میں, وہ ہمارے محلے میں ایک کوئی فاحشہ خاتون رہتی تھی, شکر ہے چلی گئی یہاں سے. وہ ہر وقت گیٹ کھول کے, اس کی بیچاری کی رخصتی سے پہلے بیوہ ہو گئی تھی تو رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا. اب وہ بال کھول کے لہراتی رہتی. تو ایک لڑکا نمازی پرہیزگار گزرا, میرے پاس آیا, کہہ رہا یار یہ مجھے کہہ رہی تھی, ایک دن اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تم نہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تم مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں تمہیں لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر؟ میں جب تمہیں لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے؟ تو جب میں سارا دن اگر یہی کرتا رہوں گا, بیٹھ کے کلپوں کے جوابات ہی دیتا رہوں گا, تو بھائی ہمارے تو اور درجنوں کام ہے. تدریس ہے میری کئی گھنٹے کی, وہاں پڑھانا ہوتا ہے, پھر یہ اصلاحی بیانات بھی کرنے ہوتے ہیں, فتاوا بھی لکھنے ہوتے ہیں. تو وہ کیا یعنی پھر لوگ پیچھے پڑے جاتے ہیں, جواب دو نا, جواب دو نا, جواب نہیں ہے تم لوگ کے پاس. اس لیے میں بیانات میں آج کل ان ٹاپک کو چھیڑنے لگا ہوں کہ اللہ کا واسطہ نئی نئی چیزوں سے متاثر نہ ہو. جو چیزیں, ہاں یہ ایک بات میں آپ کو اہم ترین بتا دوں. اچھا یہ اب اس پر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر آپ بھی معاذ بن جبل کی تقلید کر لیں, یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر لیں, یا حضرت عمر کی کر لیں, امام ابو حنیفہ کی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کام باقاعدہ مرتب طریقے سے کیا ہے اور فقہ کو مدون کیا ہے, ایک لا کی شکل میں محفوظ ہو گیا ہے. اسی طرح امام شافعی نے یہ کام کیا ہے. جیسے حدیث جمع کر لی نا امام بخاری نے, تو اب جب ایک کتابی شکل میں ایک چیز آ گئی ہے تو حدیث میں آپ نے امام بخاری کو امام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسے مدون چیز ملتی نہیں ہے موطا امام مالک کے علاوہ. تو جیسے احادیث کی کتابیں جب متعین ہو گئی تو اب انہی کتابوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایسے جب فقہ مدون ہو گیا تو اب اس مدون شدہ فقہ ہی کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کوئی قاعدہ, اور آپ کو کیا پتا چلے گا کس وقت میں نے عبداللہ بن مسعود کے قول کو لینا ہے, کس وقت عبداللہ بن عباس کے قول کو لینا ہے, کس وقت حضرت ابو ہریرہ کے, آپ کو کیا پتا چلے گا؟ تو یہ کام مجتہدین نے کر دیا, انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے, بحث مباحثہ کر کے رائے قائم کر دی, اور ایک چیز مدون ہو گئی, اور ایسی مدون ہوئی کہ صدیوں تک امت اس پہ چلتی رہی ہے. 2-4 دن کی بات نہیں ہے. امت کے علماء, تبھی آپ کو اگر ماضی کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, کسی عالم جو صدیوں تک علماء جتنے گزرے ہیں, آپ اگر ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یا تو طبقات حنفیہ میں ملیں گی, وہ یا طبقات شافعیہ میں, یا طبقات مالکیہ میں, یا طبقات حنبلیہ میں. 5ویں طبقہ کوئی
ملے گا ہی نہیں. الا ماشاءاللہ کوئی ایک دو ایسے کوئی صدیوں کے بعد ایک عالم آئے, کوئی ایک وہاں گزرے ہندوستان میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک ابن حزم ظاہری, وہ بھی بہت پہلے گزرے ہیں, ورنہ ملتے ہی نہیں. تو سب نے ایک مذہب کو فالو کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں بعض لوگ جو بہت زیادہ علم حاصل کرتے تھے تو وہ بعض چیزوں میں اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے تھے, بعض چیزوں میں. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 مسائل میں فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, 8 مسائل میں, باقی سب مسائل میں وہ بھی فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح علامہ ابن حمام جو فقہائے حنفیہ میں بہت بڑے محقق تھے, انہوں نے 2-3 مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیا, لیکن میجورٹی وہ اسی کو فالو کرتی چلی آ رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امت اس کام سے فارغ ہو گئی ہے, اب یہ فائلیں لپیٹ کے آگے دوسرا کام شروع کر دے. تو رفع الیدین کا مسئلہ حل ہو گیا, 2 مذہب وجود میں آ گئے, اب انہی میں سے ایک کو فالو کرو اور آگے بڑھو, اب دوسرے کام کرو. یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اب یہ فضول قسم کے سوالات ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں کیا حنفی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے؟ کیا حنفی, کیا یہ چاروں مذاہب نبی کے دور میں تھے؟ میں نے کیا مصحف عثمانی نبی کے دور میں تھا؟ وہ تھا سے پتہ کیا یاد آتا ہے؟ تھا, وہ ہمارے ایک دوست تھے, ایک تو یہ چٹکلے درمیان میں یاد آتے ہیں, کیا کریں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ شکار پہ جایا کرتے تھے ہمارے ساتھ, بلکہ میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنے ابا کو کہتے تھے ابا جی, تو جلدی جلدی وہ کہتے تھے ابئی. ابا جی سے کیا بن گئے تھے وہ؟ ابئی ابئی ابئی. تو وہ ایک دن کیا ہوا, کوئی شکار کوئی بطخ نظر آئی ان کو, تو وہ ان کے پاس 32 بور کی گن تھی, تو ابو سے کہہ رہے ابئی ٹھا ابئی ٹھا. تو وہ ان کی چڑ بن گئی, ابئی ٹھا. تو ہم جب بھی ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ابئی ٹھا, ٹھیک ہے نا. تو جب بھی میں یہ تھا کا لفظ زور سے بولتا ہوں نا, مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. اچھا بھائی, جن لوگوں نے مسائل پوچھنے ہیں نا, جو فیس بک پر بھی ہیں, تو وہ ابھی لکھ کے دے دیں, ایڈمن صاحب لکھ رہے ہیں, تو آخری 15-20 منٹ میں مسائل کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. ہم نے لائیو سیشن مسائل کا ہم نے کہا الگ سے کوئی دن آگے بیٹھے ہیں, وہ ایک لمبی ٹینشن ہے, ٹائم نہیں ملتا. تو اسی بیان کے بعد آخری 15-20 منٹ ہم نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے پوچھنے ہو تو جتنے 15 منٹ میں ہو گئے, جو پہلے پیش کر دے گا اس کے ہو جائیں گے, باقی سارا کا تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا. تو جو پرچیاں آ گئیں آپ ترتیب سے پکڑتے چلے جائیں, جو پرچیاں جتنی پہلے آئیں گی ان کا جواب ہوگا, باقی پھر نہیں ہوگا. تو 15-20 منٹ ہوں گے. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ کہتے ہیں یہ فقہ ہے. بھائی نام نہیں کوئی بھی دکھا سکتا, مگر مسائل وہی ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے, وہی مسائل ہیں, مسائل بالکل وہی ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ مصحف عثمانی تھا نبی کا, تو آپ مصحف عثمانی کیوں پڑھتے ہو, مصحف محمدی کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے مصاحف تھے نا, سب کو آگ لگا کے ایک نسخہ تیار کروایا تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. سارے مصاحف دیے جو نبی کے دور کے تھے, ایک تیار کروایا, اور اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مصحف. کیونکہ اس کو مرتب کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان. تو فقہ حنفی کو مرتب کیونکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے کیا, اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے. ورنہ یہ وہی فقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا فقہ تھا, کیونکہ دلائل سارے قرآن و سنت سے اور صحابہ کے اقوال سے ملتے ہیں. آپ جو کہتے ہو نا نہیں اس میں قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے یک طرفہ باتیں سنی ہوتی ہیں. میں ابو ظہبی گیا بیان کے لیے, ایک صاحب نے مجھے پرچی دی کہ آپ لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. میں نے کہا اس کی دلیل ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے, اول تو قرآن مجید کی آیت ہے, دوسری صحیح مسلم میں آتا ہے انما جعل الامام لیتم به, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, تکبیر کہے تو تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قولوا آمین, تو آمین کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب رکوع کرے تو رکوع کرو. میں نے کہا اس میں مقتدی کی فاتحہ کہاں گئی ہے بھائی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی واضح اگر حدیث ہے تو یہ پھڈا کیوں ہے پھر؟ ٹھیک ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے, لیکن اگر احناف کے پاس بھی اتنی مضبوط حدیث ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ احناف کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو یہ تو بڑی حضرت یہ پتہ کیوں نہیں ہمیں؟ میں نے کہا اس لیے پتہ نہیں ہے
کہ آپ نے ایک طرف کے دلائل سن سن کے، دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا بندہ آپ کو ٹکر جاتا ہے جس کو معلومات نہیں ہوتی، وہ پھر ایسے دلائل دیتا ہے، آپ کہتے ہیں ان کے پاس وہ دلائل ہے۔ یہ تحقیق تھوڑی ہے کہ 4 آدمیوں سے آپ پوچھ لیں، تحقیق یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام پہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے پوری، خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام، شاید یہ نام ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور نام ہے، بہت پہلے میں نے بچپن میں کہیں دیکھی تھی وہ کتاب پڑھیں آپ، وہ پوری امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اتنی موٹی کتاب ہے، تحقیق ہے، وہ پڑھیں گے اور پھر فریق مخالف کی بھی اتنی موٹی کتاب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ نے ایک مسئلے پر تحقیق کی ہے۔ یوٹیوب کے کلپ سے تحقیق نہیں ہوتی، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ تو یہ جو ہے نا، اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو جہری نماز کے بارے میں ہے، امام جب قرات کرے، سری نماز کے بارے میں تو نہیں ہے نا۔ سری نماز کے بارے میں حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جہری اور سری دونوں نمازوں کو، یہ حدیث عام ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو فوراً ضعیف کہہ دیتے ہیں، اب میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا۔ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یہ لوگ اس ناصر الدین البانی کو بہت فالو کرتے ہیں اس لیے میں ان کی دلیل دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ امام حنیفہ کی مضبوط دلیل ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جہری میں بھی سری میں بھی دونوں نمازوں کو شامل ہے، اس میں کہیں فرق نہیں ہے۔ تو لہذا انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تک جب حدیث پہنچی وہ صحیح تھی، بعد کے راوی اس میں کیا تھے؟ کمزور راوی آئے، تو بعد کے محدثین نے اس کے ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا، جبکہ امام حنیفہ کی نظر میں وہ کیا تھی؟ صحیح تھی۔ تو آپ آج اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تابعین کے دور میں بھی ضعیف سمجھی جاتی ہو، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خیر یہ خشک موضوع ہے، اور تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ فقہی مسائل میں دلائل میں پڑھے، اس میں آپ جو اعتماد ہے نا مجتہدین پر ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کو فالو کر رہے ہیں جو خود سیدھے راستے پر نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا امام ابو حنیفہ تو قرآن حدیث پہ چلتے تھے، تو آپ قرآن حدیث پہ کیوں نہیں چلتے؟ آپ امام حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے کہا امام حنیفہ اگر قرآن حدیث کے پیچھے چلتے تھے تو ان کو پیچھے چلنے والا قرآن حدیث پہ چلنے والا ہی کہلائے گا نا، یہ عجیب بات ہے۔ اور میں نے کہا امام حنیفہ جب مجتہد بنے تو براہ راست چلتے تھے، جب تک مجتہد نہیں تھے تو کسی کو فالو کرتے تھے۔ تو ہم مجتہد نہیں ہیں، لہذا ہم بھی فالو کر کے چل رہے ہیں، اگر ہم مجتہد بن گئے تو ہم بھی فالو نہیں کریں گے۔ کہنے پھر آپ پھر ہر سوال پہ سوال، پھر آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ہم مفتی آپ کے مقابلے میں، امام حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کا کسی سے مناظرہ ہوا سورہ فاتحہ کے، فاتحہ امام کے پیچھے فاتحہ کے مسئلے پر، انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں حیران ہوں، آپ اتنے بڑے عالم ہو پھر بھی آپ تقلید کر رہے ہو، اتنے دلائل آپ کے پاس ہیں پھر بھی تقلید کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے پھر بھی تقلید نہیں کر رہا، محقق بنا ہوا پھر رہا ہے۔ تو میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، اگر کوئی مجتہد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں بہت بڑا فنٹر بن گیا ہوں، میری ریسرچ پوری ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے وہ تقلید نہ کرے، لیکن وہ لوگوں کو اپنے پیچھے نہ چلائے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اس سے بڑے بڑے موجود ہیں۔ وہ کہے گا کہ بھئی آپ اس کو فالو کریں جو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نیک ہونے کی علامت ہوگی۔ اور اگر سب سے ہٹا کے اپنے پاس لا رہا ہے تو حب جاہ کا مریض ہے، اس کو بڑا بننے کا شوق ہے، اور کچھ نہیں ہے، دلائل کی باتیں ہیں مگر نفس میں خرابی ہے۔ تو اس لیے اور بھی اس پہ سوال جواب لے کے چلوں گا تو پورے 6 مہینے اسی پہ لگ جائیں گے۔ بات